اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ سورۃ الحجر آیت 19۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی۔ والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلایا۔ زمین ایک زمانے میں آتشین کرہ کی شکل میں تھی۔ یہاں حیوانی زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ادھر نباتی زندگی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آتش ہے، آگ ہے، اور آگ اور آتش میں کسی قسم کی زندگی ممکن نہیں ہے ہمارے عرضی نظام حیات کے تحت۔ بعد میں کروڑوں سال کے بعد اس زمین کے اوپر جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ آ گیا اور پانی نے اس زمین کو گھیر لیا۔ اب یہ جو آتشین کرہ ہے یہ آبی کرہ میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے آتشین کرہ پھر آبی۔ اس کے بعد اس زمین کے اندر سے لاوا ابلنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے لاوا ابلنے کی وجہ سے خشکی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور مد الارض کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مد الارض، دحو الارض، زمین بچھانا شروع کر دیا۔ زمین کے اندر وہ جو آتشین کرہ ہے، وہ آتش جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کر دیا پانی نے۔ زمین کے اندر تو آتش ہے، ابھی بھی زمین کے اندر آتش ہے۔ وہ جو آتشین مواد ہے، لاوا، وہ پھٹتا ہے اوپر، اور اس سے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ خشک علاقے جو ہے خشک جزائر وجود میں آنا شروع ہو گئے، جزیرے۔ وہ جزیرے جو جب بڑے ہو گئے تو اس کو ہم اس وقت بر اعظم کہتے ہیں۔ بر، میدان، میدانی علاقے وجود میں آنا شروع ہو گئے، بر اعظم وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ اور اس کو امددنا، ہم نے اس پر مٹی پھیلایا، زمین کو جو ہے وہ پھیلایا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ مد الارض۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ القینا فیہا رواسیہ، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے۔ القینا، القاء کیا، گاڑ دیا۔ جس طرح آپ میخ کو لکڑی میں یا کسی چیز کے اندر گاڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہر معین مقدار کی چیز کو ہم نے اگائی۔ یہاں پر مد الارض اور پھر پہاڑوں کا وجود میں آنا، اور پھر سبزے کا وجود میں آنا۔ آپ کو پہلے عرض کیا کہ پہلے یہ کرۂ ارض آتشین کرہ تھا، اس کے بعد آبی کرہ،
اس کے بعد آب و خاک دونوں پر مشتمل ہونا شروع ہو گیا۔ جب خشکی آ گئی، خشکی، اس خشکی میں سبزہ اگنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ سمندر کا پانی کھارا پانی ہے، اور وہ سمندر کا پانی خشکی کی طرف تو آتا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ پہاڑ بنایا۔ پہاڑ کے دو کام ہیں، بنیادی کام، اساسی کام ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ وہ دیگر آیات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا تاکہ زمین جو ہے وہ ڈھول نہ جائے، ان تمید بکم، تم کو لے کر کے ڈھول نہ جائے۔ اس کی تشریح ہم اسی آیت کے ذیل میں کریں گے جہاں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اوتاد کہا ہے، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہے، وہاں پر ہم اس کی تشریح کریں گے کہ پہاڑوں کو میخ کیوں کہا ہے۔ پہاڑ کے دو اہم کردار ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمین کا جو اوپر کا جو حصہ ہے وہ مرکز کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑوں نے میخ کی طرح جو ہے جوڑ دیا ہے۔ اگر پہاڑوں کا میخ نہ ہوتا تو اوپر زمین جو ہے وہ نیچے مادہ سیال ہے، سیال مائع ہے، وہ لاوا ہے۔ لاوا جامد چیز نہیں ہے، لاوا جو ہے وہ سیال ہے، مائع ہے۔ اس کے اوپر جو ہے زمین کا اوپر کا حصہ جامد ہے، اندر کا حصہ مائع ہے، تو یوں ڈھولنا تھا اس کے اوپر، اور اس کے لیے میخ جو ہے وہ پہاڑوں نے میخ کا کردار ادا کیا، ہم نے اوتاد میخ بنا دیا۔ ایک تو یہ ہے اس کا کردار۔ دوسرا کردار یہ ہے کہ جب خشکی وجود میں آ گئی، خشکی وجود میں آنے کے بعد اس خشکی کو کیسے آباد کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر کے پانی کا بخار اٹھایا اور اس کو روانہ کیا، پہاڑوں کے اوپر گرایا بارش کی شکل میں۔ پہاڑوں پر جو پانی گرایا تو وہ پانی جو ہے اسی وقت بہہ کر کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو وہاں پر ذخیرہ کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے ایک اور سسٹم بنایا کہ اس پانی کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا اور اس پانی کو منجمد کر دیا وہاں پہاڑوں کے اوپر۔ ہم پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے تالاب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے خود پانی سے کہتا ہے یہیں رک جاؤ۔ کیسے رکے؟ جم جاتا ہے، پانی رک جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پانی نیچے اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے پہاڑ اس میں گاڑ دیے۔ وَأَنبَتْنَا، ان پہاڑوں کے گاڑنے کی وجہ سے وہاں سے پانی ہم نے ذخیرہ کیا، اور پھر وہاں سے پھر پانی نیچے اترتے ہیں اور پھر دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے نبات اگایا۔ نبات اگانے کے سلسلے میں من کل شیء موزون، ہر معین مقدار، موزون وزن کہتے ہیں کسی چیز کے مقدار کو معلوم کرنے کو وزن کہتے ہیں۔ ہم ترازو میں ڈالتے ہیں اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے۔ وزن کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مقدار کیا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے۔ ہر شے کا مقدار ہوتا ہے، موزون۔ یہ کل شیء موزون میں لفظ مقدار کا تعین کر کے ہم نے اگایا، اندھادھن نہیں ہے۔ مقدار کا تعین ہوتا ہے، پھر اگتا ہے اور پھر کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس بات کے طالب علم ہوتے یا آپ اس بات میں تحقیق کریں، مطالعہ کریں، آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا عالم نباتات کے بارے میں کہ نباتات جو ہے وہ اس میں تنوع کیسے آتا ہے۔ اس میں اگر آپ کا زبردست مطالعہ ہوتا تو اس آیت کو سن کر کے آپ سبحان الخلاق العظیم کا نعرہ بلند کرتے۔
عالم نباتات میں تنوع کہاں سے آتا ہے؟ من کل شیء موزون کو ہم نے اگایا. یہ تنوع کہاں سے آتا ہے؟ آپ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اسے جو کا دانہ ڈالتے ہیں جو نکل، اور گندم کا دانہ نکالتے ہیں گندم نکل آتی ہے، باجرہ کا دانہ باجرہ نکل آتی ہے. کسی پھل کے درخت وغیرہ کے لیے بیج ڈالتے ہیں، وہ درخت، یہ درخت، وہ درخت، کروڑوں قسم کے دانے زمین سے اگاتے ہیں. یہ تنوع. زمین ایک ہے، پہلے بات ہوئی اس پر، زمین ایک ہے، خاک ایک ہے، اور یسقى بماء واحد، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، دھوپ ایک ہے، کوئی فرق نہیں، سب ایک ہے. تو پھر اگنے والی چیز بھی ایک ہی ہونی چاہیے. یہ تنوع کہاں سے آ گیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ شیء موزون، معین مقدار کی وجہ سے تنوع آتا ہے. معین مقدار تنوع کی بنیاد ہے. کیا سمجھیں گے آپ؟ معین مقدار کی وجہ سے تنوع آتا ہے، ورنہ یہ معین مقدار نہ ہوتا تو صرف ایک چیز ہوتی ہے، دوسری چیز نہ ہوتی. کروڑوں چیزیں کہاں سے آ گئی؟ معین مقدار کی وجہ سے آ گئی. وہ کیا چیز ہے معین مقدار؟ وہ معین مقدار جو ہے وہ عناصر کی ترکیب ہے. عناصر کی ترکیب. کون کون سے عناصر کس کس عناصر سے جڑتے ہیں؟ تو ایک مقدار معین وجود میں آتا ہے تو اس سے دانہ بنتا ہے، دوسرا مقدار معین موزون جڑتا ہے تو وہ پھر جو، اور یہ باجرہ، اور یہ دوسرے اور تیسری چیز. کہاں سے مقدار تعین؟ یعنی عناصر کی ترکیب مختلف ہونے سے چیزیں مختلف اگتی ہیں. ہم صرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ عناصر کی ترکیب مختلف ہونے سے چیزیں مختلف ہوتی ہے. اور شیء موزون معین، وزن سے مراد معین، ایک چیز کا تعین عناصر کی ترکیب سے ہوتی ہے. یہ 4 عناصر دوسرے 4 عناصر سے ملتے ہیں تو 8 عناصر شیء موزون ہے، اس سے یہ بنتا ہے. یہ 4 عناصر اس 4 عناصر نہیں، کسی اور قسم کے 4 عناصر سے جڑتے ہیں تو یہ ایک مقدار معین آ گیا، اس سے ایک اور چیز وجود میں آتی. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون. ہم نے اگایا فیہا، اس زمین میں، ہر معینہ مقدار کی چیز ہم نے اگائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے ہم نے معیشت جو ہے وہ اس میں قرار دے دیا. معیشت یعنی عیش، زندگی کو کہتے ہیں. عاشا زندہ رہا، ماتا مر گیا. یہ معیشت وہ چیز جس سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے، یعنی سامان زیست، متاع حیات. تمہارے لیے ہم نے کہاں سے؟ اسی میں، لکم فیہا، اسی خاک سے، اسی خاک سے ہم کو سامان زیست ملتی ہے. ہم خود بھی اسی خاک سے نکلے ہیں اور اسی خاک ہی سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ہمارے سامان حیات اور متاع زندگی ہم کو اسی خاک سے ملتی ہے. جی، لکم فیہا معائشہ، تمہارے لیے بھی، خود تمہارے انسانوں، تمہاری زندگی کا سامان ہم نے اسی مٹی سے نکالا ہے. چنانچہ ہمارے جسم کے اندر جتنے عناصر ہیں وہ سب عرضی ہیں، اور جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ بھی عرضی ہے، یہ زمینی ہے. البتہ ابھی ایک اور ذکر آنے والا ہے کہ یہ جو زمین میں جو عناصر ہے، زمین سے جو ہم روزی کھاتے ہیں، اس کا خام مٹیریل جو ہے وہ آسمانوں سے اور دیگر فضاؤں سے آتا ہے.
بھی ذکر آنے والا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، لیکن فیہا وہ خام مٹیریل جو فضاؤں سے آتی ہیں تو وہ فیہا زمین کے اندر آتی ہے، اور پھر زمین اس کو قبول کرتی ہے، اور پھر ہم کو جو ہے وہ روزی فراہم کرتی ہے زمین۔ یہ کسی اچھے رائٹر نے کتاب لکھی ہے، قصۃ الایمان، ایمان کی کہانی۔ اس میں زمین کو انہوں نے نام دیا تھا امنا الحنواء، ہماری مہرباں ماں۔ زمین مہرباں ماں ہے، اور اس کے اس زمین کی چھاتی سے ہم کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فیہا اسی میں سے۔ ومن، اور ان چیزوں کے لیے بھی، اس میں تمہارے لیے بھی روزی ہے، رزق ہے، تم انسانوں کے لیے، عاقل انسان کے لیے، باشعور انسانوں کے لیے، اور کل کی سوچ رکھنے والا انسان، مستقبل کا منصوبہ ساز انسان، تمہارے لیے بھی روزی دیتا ہے جو منصوبہ سازی کرنے کے اوپر قدرت۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جس کی روزی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو منصوبہ ساز نہیں ہے، پرند چرن حیوانات، ان کے پاس منصوبے نہیں ہوتے نا، وہ منصوبہ سازی نہیں کرتے، وہ مستقبل کی نہیں سوچتے ہیں، سامنے جو آیا وہ کھا لیا تھا، کل کی سوچ جو ہے ان میں نہیں ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم کو بھی ہم اے منصوبہ سازو، اے مستقبل کی سوچنے والا انسان، تمہاری روزی بھی ہم نے اس زمین میں رکھی ہے، اور ان چرن پرن ہے وہ موجودات کی روزی بھی جس کے تم روزی نہیں دیتے ہو، وہ خود کھاتے ہیں، خود چرتے ہیں، خود زندگی کرتے ہیں، ان کی بھی ہم نے روزی اسی میں کی۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ، جس کے تم رازق نہیں ہو، تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ قابل بحث آیت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ، ہم اس کو نازل نہیں کرتے مگر ایک معین مقدار کے ساتھ۔ خزائن کیا ہے؟ خزینے کا تصور جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے چیزیں جو ہے وہ بچا کر کے ایک محفوظ جگہ پر رکھ کر کے تالا لگا دیتے ہیں، وہ گیا خزانہ۔ آپ کے لیے کل کی محتاج، چونکہ کل کو وہ چیزیں نہیں ملتی، وہ آج ہم خزانہ کر کے رکھتے ہیں، اس کو ہم خزانہ کہتے ہیں، سٹور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان معنوں میں کوئی خزانہ تو خزانہ کر کے محفوظ کر کے کل کے لیے اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آج اور کل نہیں ہے، اللہ کو کل کے لیے آج خزانہ سٹور کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہر وقت اور ہر آن موجود ہے، سٹور کیوں کرے اللہ تعالیٰ؟ یہ اس کو خزانے میں جمع کر کے کیوں رکھے، اور پھر وہاں سے ضرورت کی مقدار جو ہے وہ نکال کے فرشتوں کو چابی دے دے، وہ کھول کر تالا کھول کر وہ فرشتوں کو بتا دے کہ آج اتنا دے دو، کل اتنا دے دو، ایسا تو نہیں، اتنا نازل کرو۔ یہ ہمارے لیے اس قسم کا تصور ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے اللہ کے خزانے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے توجیہ کی ہے خزانے کی مقدرات سے، عندنا خزائن، وہ ہر شے کی تقدیر ہمارے پاس ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر بھی یہی، ہر شے کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس ہے۔
خزائن سے مراد تقدیر، ایک توجہ یہ ہے تقدیر الہی، یعنی کس چیز کو کتنی چیز کی ضرورت ہے، خزائن یعنی اس کا مقدر، وہ ہمارے پاس ہے، یہ توجہ کی ہے خزائن سے۔ دوسری تفسیر یہ ہے خزائن سے مراد اللہ تعالیٰ کے پاس موجود وہ خام مٹیریل ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانے غیب میں موجود ہے، نہ ان کی کل کے لیے ضرورت کے طور پر خدا نے اس کو سٹور کر کے رکھا ہے، خزانہ کر کے رکھا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی کل اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کل کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور کل کائنات کے اندر جو موجود چیز ہے وہ اللہ کا خزانہ ہے، اس کو آپ خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ خزانے کے وہ تصور تو نہیں ہے جو ہم لوگ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے اس کا تصور اور ہے، وہ کیا ہے؟ کل کائنات اس کے قبضہ قدرت میں، اس کو آپ سمجھے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، پھر آخر فرمایا نا کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں، مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے، خزانے میں بہت ہے، لامتناہی ہے، اس کو بیک وقت اندیل دے اور درہم برہم کر دے نظام، ایسا نہیں ہوتا۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ، ایک نظام کے تحت اور ایک سسٹم کے تحت وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ زمین، ہم آتے ہیں زمین کی زندگی کی طرف، زمین میں جس چیزوں کے اوپر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانے سے چیزیں نازل ہو کر کے آتی ہیں یہاں، جی اللہ تعالیٰ کے خزانے سے چیزیں نازل، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ۔ سورج کے پاس بہت کچھ انرجی موجود ہے، بہت انرجی موجود، اور پہلے بھی بتایا آپ کو کہ سورج 1 منٹ کے اندر اہل ارض کے لیے سال بھر کی ضرورت کی انرجی فراہم کرتا ہے، سال بھر کی انرجی 1 منٹ کے اندر۔ اگر اہل ارض، فرض کر لیتے ہیں ہم کہ اہل ارض جو ہے سورج کی انرجی کو سٹور کر سکتے ہیں، یہ جتنا اوپر سے انرجی آ گئی وہ سب کو بیک وقت ذخیرہ کر سکتے ہیں سال بھر کے لیے، تو 1 منٹ میں سال بھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ سورج آپ آرام کریں، ہم وصول ہو گیا، اور یہ جو 1 منٹ میں انرجی فراہم ہو گئی تیری طرف سے، اس کو ہم سال بھر استعمال کرتے رہیں گے، آرام سے چھوڑیں گے ادھر۔ اس خزینے سے جو انسان نے سٹور کیا، انسان کو بھی وہی کرنا پڑے گا۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ، وہ 1 منٹ میں انرجی جو جمع کی ہے اس کو بقدرین چھوڑتے رہیں گے سال بھر کے لیے، یہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے، لیکن وہ ضرر کے حد تک نازل نہیں کرتا، سورج سے انرجی کو بقدرین نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اوپر سے فضا میں جو چیزیں ہیں، ہوا میں جو یہاں نباتات کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ بھی بقدرین جو ہے وہ نباتات کے لیے فراہم ہوتی ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ دیگر کہکشاؤں میں موجود جو ستارے ہیں، رات کو آپ کو نظر آتا ہے آسمان میں کتنے ستارے موجود ہیں، کہکشائیں موجود ہیں، ان کی روشنی آپ تک نہیں پہنچتی ہے، ان روشنیوں کے ذریعے آپ کے لیے عام مٹیریل کی چیزیں جو ہے وہ لے کر کے یہاں پورے ارض کی طرف آتی ہیں، پوری کائنات سے، پوری کائنات باہم مربوط ہے۔ وعندنا ہمارے پاس خزینے، اور ان تمام خزینوں سے ہم اس طرح کرۂ ارض کی طرف جو ہے وہ رواں ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔
پوری کائنات سے یہاں آپ کے لیے خام مواد یہ روانہ کیے جاتے ہیں یہاں کی ضرورت کے مطابق، ادھر کی ضرورت کے مطابق، احتیاج کے مطابق، اہل الارض کی زندگی کے لوازمات کس قدر ہے اس کے مطابق جو ہے بقدرن، لہٰذا ہم مقدر تقدیر مراد لینا ضروری نہیں ہمارے لیے، ہم مواد مراد لے سکتے ہیں۔ خزائن سے مراد مواد، مادہ مراد لے سکتے ہیں، مقدرات تقدیر مراد لینا ضروری نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہاں پر خزائن سے مراد وہی خام مواد ہے، خام مواد ہے آسمانوں سے شعاؤں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے خام مواد جو ہے وہ زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ اگر یہ خام مواد آسمان سے نازل نہ ہو تو یہاں ایک پتا بھی سبز نہ ہوگا۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے، اچھی طرح مجھے یاد نہیں کتنا فیصد جو ہے وہ خام مال آسمانوں سے آتا ہے۔ جی قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں زمین میں وفی السماء رزقکم، یہ تمہاری روزی، تمہارا رزق آسمانوں میں موجود ہے، کہ اصل آسمانوں سے وہ روزی جو ہے وہ زمین کی طرف آتی ہیں، اور زمین جو ہے وہ اپنے اندر ان چیزوں کو جذب اور وصول کر کے ہمارے دسترخوان پر رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔